دیکھو میرے لیے تو مصیبت یہ ہو گئی ہے, میں جب سے مشہور ہوا ہوں تو گھر والوں کو لے کے کہیں گھوم ہی نہیں سکتا میں. پہلے میں گھومتا تھا گھر والوں کو لے کے, میں خود لانگ ڈرائیو پہ نکلا ہوں, سب گھر والوں کو لے کے گیا ہوں, گلگت بھی لے کے گیا ہوں, چترال بھی لے کے, گلگت چترال تھوڑا زیادہ ہو گیا, جھوٹ بول ہی نہیں سکتا نا میں اسلام آباد کو مری اور نتھیا گلی لے کے گیا اور سوات مردان لے کے گیا. میں اپنے گھر والوں کو ملیشیا بھی لے کے گیا ہوں, دبئی بھی لے کے گیا ہوں, مسقط لے کے گیا ہوں, سمجھتے عمرہ بھی ایک گھر والوں کو کرا دیا میں نے. نمبر لگاتا ہوں نا میں, تو عمرے پہ تو سب کے نمبر لگیں گے. جب میرے پاس وسائل نہیں تھے تو میں ماموں کے گھر لے جاتا تھا. مجھے یاد ایک دفعہ میرے ماموں نے مجھے بولا آ جاؤ, میں نے گھر والوں کو چلیں ماموں سے مل کے آتے ہیں. انہوں نے کہا چلو, ماموں کے لے گیا, پھپھو کے لے گیا, یہی ہماری اوقات تھی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس وقت جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. اب تھوڑے وسائل زیادہ ہو گئے تو ہم نے کہا چلو بھائی ملیشیا گھما کے لے آیا گھر والوں کو, دبئی گھما کے لے آیا دوسرے گھر والوں کو, سب کو نہیں ملیشیا, چاروں کو اگر میں ملیشیا لے کے جاتا تو میں پھر یہیں رہتا. آپ چاروں چلے جاؤ, ہم یہاں پر ہیں. کیونکہ پھر ملیشیا کی گورنمنٹ سارے اتنے جھگڑے ہو سکتے ہیں کہ پورا ملیشیا میں کرفیو لگ جاتا. تو جس کی بھی 2-3 بیویاں ہوتی ہیں 2-3 کو اکٹھا کہیں نہیں لے کے جاؤ بھائی, بہت مسائل ہوتے ہیں الگ الگ. تو اس میں یہ ہے کہ جب وسائل ہوں تو زیادہ. اب میں مشہور ہو گیا ہوں, اب لے جانا میرے لیے کہیں بھی ممکن نہیں ہے. اب میں کہیں جا ہی نہیں سکتا, فون ایک دم کہیں بھی جاؤ اب مستورات کے ساتھ سارے لوگ گھر کے اور خواتین اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے بہت مشکل ہے. لیکن اب بھی میں گھر والوں کو تفریح کراتا رہتا ہوں. اس کا طریقہ پھر ہم نے یہ سوچا ہے کہیں ہمارے قریبی رشتے دار ہیں تو ان کے ذمہ لگا دیا بھائی یہ بچوں کو گھماؤ آپ. ابھی میرے بچے لاہور گھوم کے آئے ہیں, سب بچوں کو ہم نے بھیجا, لاہور میں ہیں ہمارے جاننے والے, تو ان کے گھر بھیج دیا پوری فیملی کو. ان کو بولا بھائی گھماؤ ہمارے خرچے پہ ان کو. تو انہوں نے قائد اعظم کا مزار تو کراچی میں, وہ مینار پاکستان اور چڑیا گھر اور فلانا اور ڈمکانا, ایک سال کا ایک بجٹ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے کہ یہ بچوں کے گھمانے پہ خرچ ہوگا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے, اور میرے ہاتھ میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو مفتی صاحب نوٹ چھاپنے کی مشین ہے اس لیے گھما رہا ہے. جب میں گھر والوں کو ملیشیا لے کے گیا تھا نا تو میرے پاس جو 4-5 لاکھ روپے جمع ہوئے تھے ٹوٹل وہی تھے, وہ ٹوٹل میں نے لگا دیا اس پہ اور زیرو پہ آ گیا تھا میں. نہیں آئی میرا خالے بات. آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید کروڑوں کے نوٹ چھاپ رہے ہیں مفتی صاحب اور ملیشیا اور دبئی, پیسے جمع ہوتے ہیں تو ان چیزوں پہ لگا دیتا ہوں کہ بھائی لگا دو دیکھا جائے گا. سب سے پہلے تعلقات ہیں, تعلقات اچھے ہو گئے نا غربت میں بھی گزارا ہو جائے گا. تعلقات اچھے نہیں ہیں تو نوٹ چھاپ کے بھی گزارا نہیں ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں نوٹ تھوڑا تھوڑا چھاپ رہے ہیں, ملیشیا لے کے جا رہا ہے, دبئی لے کے جا رہا ہے. جو جمع ہوئے اس میں گھما کے لے آیا دبئی, پھر زیرو پہ آ گیا, کچھ بھی نہیں. پھر جو جمع ہوئے جو آتا جا رہا ہے خرچ کرتے جا رہے ہیں, ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں. ابھی بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو. اب دیکھنا گھر میں تباہی کیا ہونے والی ہے. اب خواتین, وہ میرا جیب خرچی والا بیان نا خواتین نے اپنے میاں کو سنانا شروع کیا, تو اب یہ والا سنائیں گے سوئٹزرلینڈ والا, ملیشیا والا. تو میں خواتین سے کہتا ہوں اپنے میاں کی اوقات دیکھو, ٹھیک ہے نا, جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ اس پہ بوجھ مت ڈالو. اور غریبوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہے, وہ بیگم کو زیادہ محبت, مالدار تو مجبوری میں دیتا ہے محبت, کیونکہ مالدار شادی مالداروں میں کرتا ہے, تو مالدار عورتوں کے نخرے ہوتے ہیں, ان کے ابا اونچی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں.